بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلام کے مقدس ترین مقامات، اسلامی صوفی بزرگوں، علماء کرام کی معلوماتی ویڈیو میں ہم بہاؤالدین زکریا کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ سن 1170 میں ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور صوفی بہاؤالدین زکریا ملتان کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو موجودہ پاکستان میں واقع ہے۔ اس وقت ملتان برصغیر پاک و ہند کا ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز تھا، جو اپنے بھرپور روحانی ورثے اور متنوع مذہبی اثرات کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر ہندو مت، بدھ مت اور اسلامی سمیت مختلف روایات کا پگھلنے والا برتن تھا، جس نے بہاؤالدین کی روحانی ترقی اور علمی نظریہ اور پر گہرا اثر ڈالا۔ اس متحرک ماحول میں پرورش پانے کے بعد وہ مختلف قسم کے فلسفیانہ اور مذہبی نقطہ نظر سے روشناس ہوئے، جس سے ان کی نجس اور علم کی خواہش کی پرورش ہوئی۔ بچپن ہی سے بہاؤالدین نے گہری ذہانت اور روحانیت کی طرف جھکاؤ کا مظاہرہ کیا۔ ان کا خاندان علماء کی ایک قطار سے تعلق رکھتا ہے، جن نے اس سے ایک ماحول فراہم کیا جس میں تعلیم اور مذہبی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ ان کے والد شیخ صدرالدین ایک قابل احترام عالم تھے اور ان کے رہنمائی میں بہاؤالدین نے اپنی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اسلامی الہیات اور فقہ کی مختلف شاخیں بھی سیکھیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم نے ان کے مستقبل کی علمی کوششوں اور روحانی اصول کی بنیاد رکھی۔ ایک نوجوان کے طور پر بہاؤالدین نے ملتان کی حدود سے باہر مزید علم حاصل کیا۔ انہوں نے بغداد اور دمشق سمیت اسلامی دنیا کے علمی مراکز کا سفر کیا، جہاں انہوں نے اپنے وقت کے نامور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ان سفروں نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ان کی سمجھ میں اضافہ کیا اور انہیں مختلف صوفی روایات سے روشناس کرا لیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے جن اثرات کا سامنا کیا، وہ بعد میں ان کی اپنی تعلیمات اور جنوبی ایشیا میں سہروردیہ نظام کے قیام سے آگاہ کرتی ہے۔ بہاؤالدین زکریا کی تعلیم کو اسلامی علوم کے نامور اسکالرز کے تحت سخت مطالعہ نے نشان زد کیا ہے۔ انہوں نے قرآن، حدیث، عربی گرامر اور اسلامی فقہ میں مہارت حاصل کی، روایتی اسلامی متنوں کی گہری سمجھ کو مظاہرہ کیا۔ ان کے علم کی پیاس اور سیکھنے کی وابستگی اس واضح تھی جب وہ ساتھی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بحث و مباحثے میں مشغول رہتے تھے اور اپنی ذہنی صلاحیت کو مزید نکھارتے تھے۔ اپنی تعلیم کے دوران بہاؤالدین زکریا نے اسلام کی صوفیانہ جہت اور تصوف میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ وہ خاص طور پر سہروردیہ ترتیب کی تعلیمات کی طرف متوجہ تھے، جسے شیخ شہاب الدین سہروردی نے قائم کیا تھا، جس میں باطنی تحقیر اور الہی کے براہ راست تجربے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ اس دلچسپی کی وجہ سے وہ شیخ شہاب الدین کا شاگرد بن گئے، خود کو روحانی طریقوں اور ترتیب کی تعلیمات میں الجھا دیا اور اس میں ڈوب گئے۔ اپنے آقا کی رہنمائی میں بہاؤالدین زکریا نے صوفی تصورات جیسے کہ اہلی محبت، بے لوثی اور برادری کی اہمیت کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کیا۔ انہوں نے ذکر خدا کی یاد کی اہمیت اور اندرونی غور و فکر کی مشق کے بارے میں سیکھا، جو صوفی راستے میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ ذاتی تجربے اور اندرونی تبدیلی پر یہ زور بہاؤالدین زکریا کے دل کی گہرائیوں میں گونجتا تھا۔ وہ ان کی اپنی تعلیمات کا حصہ بن گیا۔ جب ان کی تعلیم روحانی سفر جاری رکھا تو بہاؤالدین نے ایسے شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا جو ان کی کشمیں اور حکمت کی طرف راغب تھے۔ انہوں نے ملتان میں ایک مرکز علمی قائم کیا، جہاں وہ اسلامی علوم اور تصوف کی تعلیم دیتے تھے۔ پیچیدہ روحانی تصورات کے قابل رسائی انداز میں بیان کرتے کہ ان کی صلاحیت کو اس بار اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کے اپنے ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات نے عالمی علم کی روحانی مشق کے ساتھ متوازن کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی وکالت کی۔ بہاؤالدین زکریا نے جنوبی ایشیا میں سہروردیہ نظام کے قیام اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی تعلیم سے ملتان واپس آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر حکم کی تعلیمات کو منظم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے علاقے کی ثقافتی اور روحانی تناظر میں ڈھال لیا۔ ان کی کوششوں نے تصوف کے اندر ایک اہم
تحریک کا آغاز کیا، جس کی جنوبی ایشیا کے روحانی منظرنامے پر دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ بہاؤالدین زکریا کی قیادت میں سہروردیہ حکم نے برادری، اخلاقی طرز عمل اور روحانی نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے ایک جامع ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جہاں متنوع پس منظر سے متعلق رکھنے والے افراد روحانی ترقی کی جستجو میں اکٹھے ہو سکیں۔ ان کی تعلیمات مختلف سماجی طبقوں کے لوگوں کے ساتھ گونجتی رہتی ہیں، جن میں علماء، حکمران اور عام لوگ شامل ہیں، جنہوں نے خدا سے محبت اور عقیدت کے اس کے پیغام میں سکون پایا۔ بہاؤالدین زکریا کا سماجی انصاف اور سماجی خدمت پر زور نے دیگر صوفی روایت کو علاوہ سہروردیہ ترتیب بھی قائم کی۔ انہوں نے اپنے پیروکار کی حوصلہ افزائی کی اور وہ اپنی برادری کے ساتھ مشغول رہے، اخلاقی رویے کو فروغ دیا اور ضرورت مندوں کی خدمت کری۔ سماجی ذمہ داری کے لیے ان کی وابستگی نے نظام اور مقامی آبادی کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے میں مدد کی، اتحاد مقصد کے احساس کو فروغ دیا۔ جیسے جیسے سہروردیہ حکم مقبولیت میں اضافہ ہوا، بہاؤالدین زکریا نے پورے علاقے میں خانقاہوں، روحانی رہائش گاہوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ یہ خانقاہیں روحانی تربیت، اجتماعی عبادت اور سماجی خدمت کے مراکز کے طور پر کام کرتی تھیں۔ وہ نظریات، طرز عمل کے تبادلے کی اہم جگہ بن گئی، جس سے جنوبی ایشیا میں تصوف کے پھیلاؤ میں مدد ملی۔ خانقاہوں نے پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو روحانیت کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے اور اجتماعی عبادت اور خدا کی یاد میں مشغول ہونے کی خواہش مند تھے۔ بہاؤالدین زکریا سن 1267 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک گہرا ورثہ چھوڑا جو آنے والی صدیوں تک جنوبی ایشیا میں تصوف کی تشکیل کرتا رہے گا۔ ان کی موت نے سہروردیہ کے حکم کے لیے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، کیونکہ ان کی تعلیمات اور طرز عمل کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا، جو خطے میں آرڈر کے اثر و رسوخ کو بڑھاتے رہے۔ اسلامی اسکالرشپ اور روحانیت میں بہاؤالدین زکریا کی شراکت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا تھا اور ان کے پیروکاروں کی طرف سے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ انہیں ملتان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ عقیدت مندوں اور روحانی رہنمائی کو متلاشیوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا ہے۔ بہاؤالدین زکریا کا مزار، جسے بہاؤالدین زکریا کے مزار کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بعد سے جنوبی ایشیا کے اہم ترین روحانی مراکز میں سے ایک دن بن گیا ہے۔ مزار کا فن تعمیر اس خطے کی بھرپور فنی ورثے کی عکاسی کرتا ہے، جو پیچیدہ ٹائلوں کے کام اور خطاطی سے مزین ہے جو بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات کو مناتی ہیں۔ مزار نہ صرف یادگاری جگہ کے طور پر بلکہ روحانی اجتماعات، دعاؤں اور اجتماعی تقریبات کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے زائرین اپنی تعزیت کرنے، برکت حاصل کرنے اور بہاؤالدین زکریا کی روحانی میراث سے جڑنے کے لیے اس جگہ کا دورہ کرتے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا کا سالانہ عرس یوم وفات ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو ان کی یاد کا احترام کرنے اور اجتماعی دعاؤں اور تہواروں میں شرکت کے لیے آتے جاتے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا کی میراث ان کے مزار کی حدود سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی تعلیمات اور اصولوں نے جنوبی ایشیا میں تصوف کے عمل پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ سہروردیہ کا حکم مسلسل پروان چڑھتا اور ترقی کرتا رہا، جس کی متعدد شاخیں مختلف خطوں میں ابھرتی رہیں۔ محبت، ہمدردی، سماجی انصاف پر آرڈر کے زور نے صوفی نسلوں کو متاثر کیا ہے اور بین المذاہب مکالمے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات نے جنوبی ایشیا کے ثقافتی اور روحانی منظرنامے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اخلاقی رویے، کمیونٹی سروس اور سماجی انصاف پر ان کا زور خطے کی متنوع مذہبی روایت میں پائی جانے والی عقیدہ کے ساتھ گونجتا ہے۔ بہاؤالدین کی تعلیمات نے جامعیت اور رواداری کے جذبے کو فروغ دیا، مختلف برادریوں کے درمیان مکالمے اور افہام و تفہیم کو فروغ دیا ہے۔ بہاؤالدین زکریا کی وراثت سہروردیہ کی ترتیب سے نکلنے والی بھرپور ادبی روایت میں بھی واضح ہے۔ بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر شاعری اور نثر کا ایک خزانہ تیار کیا، جو الہی محبت، حقیقت، عقیدت اور سچائی کے تلاش کے موضوع پر تلاش کرتا ہے۔ ان کے ادبی ورثے نے جنوبی ایشیا کے ثقافتی تانے بانے کو تقویت بخشی ہے، جس سے تصوف اور خطے کی وسیع تر فنکارانہ اظہار کے درمیان دیر پر تعلق قائم ہوا ہے۔ سہروردیہ نظم نے موسیقی اور
رقص کو روحانی اظہار کی شکلوں کے طور پر فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ صوفی طریقوں میں موسیقی کا استعمال بشمول قوالی اور دیگر عقیدتی شکلیں جنوبی ایشیا تصوف کی پہچان بن چکی ہیں۔ بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات کے روحانی طریقوں میں فنکارانہ اظہار کو شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کی، جس سے بھرپور پیروکاروں کی موسیقی اور رقص کے ذریعے الہی سے اپنی محبت کا تجربہ کرنے اور اس کا اظہار کرنے کا موقع ملا۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا کا مزار زیارت اور روحانی عقیدت کا ایک اہم مقام ہے۔ ان کی وفات کے فوراً بعد تعمیر کیا گیا اس مزار کی صدیوں کے دوران مختلف تزئین اور عیش اور توسیع کی گئی ہے، جو اس کے پیروکاروں کی اس گہری تنظیم کی عکاسی کرتی ہے۔ مزار کا فن تعمیر اس کی پیچیدہ ڈیزائن اور متحرک رنگوں کی خصوصیت ہے، جو روحانی خوبصورتی اور سکون کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ مزار پر آنے والے اکثر ان رسومات میں شریک ہوتے ہیں جو بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان میں دعائیں پڑھنا، ذکر میں مشغول ہونا اور اپنی زندگی اور شراکت کی کہانیاں بیان کرنا شامل ہے۔ یہ مزار فرقہ وارانہ اجتماعات کے لیے ایک مرکزی نقطہ کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں عقیدت مند بہاؤالدین زکریا کی میراث کو مناتے اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مزار پر سالانہ عرس کی تقریبات خاص طور پر ایک اہم تقریب ہے، جس میں پورے جنوبی ایشیا سے زائرین آتے ہیں۔ تہواروں میں دعائیں، موسیقی اور شاعری کی تلاوت شامل ہے، جس میں عقیدت اور خوشی کا ایک متحرک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی جشن اس پائیدار محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے جو بہاؤالدین کے پیروکار ان کے لیے رکھتے ہیں، اور ان اقتداء کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں جن کی اس نے پوری زندگی میں حمایت کی۔ سالانہ عرس کے علاوہ مزار مختلف تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں کی میزبانی کرتا ہے، جس کا مقصد بہاؤالدین زکریا کی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے۔ یہ اقتدام نوجوان نسلوں کو تصوف کے روحانی ورثے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت، ہمدردی اور سماجی انصاف کی اقتداء سے تعلق کے احساس کو فروغ دیتے ہیں، جو بہاؤالدین زکریا کے مجسم کی تھی۔ بہاؤالدین زکریا کی زندگی اور تعلیمات جنوبی ایشیا میں تصوف اور اسلامی اسکالرشپ کی تاریخ میں ایک اہم باب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ شمولیت، سماجی انصاف اور اخلاقی طرز عمل کے لیے ان کی وابستگی نے ایک پائیدار وراثت چھوڑی ہے، جو افراد کو ان کی روحانی سفر پر ترغیب دیتی ہے۔ بہاؤالدین زکریا کا مزار ان کے لازوال اثر رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو ان کی یاد میں آنے والے زائرین اور متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی اسکالر صوفی سنت بندے نواز کی سوانح یاد اور ان کے دربار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔